بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح موت کی نیند سلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا، اس مال و دولت اور نعمتیں بھی اس سے دور ہو گئی۔ جو ان کے پیروکار تھے، متبعین تھے، شیطان نے ان کو ورغلانا شروع کیا۔ شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کیے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنی بیماری بھی نعوذ باللہ دور نہیں کروا سکتا، یہ کس طرح کا نبی ہے اپنی بیماری بھی اللہ سے دور نہیں، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے سارے بیٹے لے لیے۔ گھر میں سو رہے تھے، سوتے ہوئے گھر گرا، سارے کے سارے بیٹے اس ملبے تلے دب گئے، سارے کے سارے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو اس وقت جب یہ بیماری لگی حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اس بیماری سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ 80 سال اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، 80 سال اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اور 80 سال میں نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا ہے اور صحت یاب رہا ہوں۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کس طرح اپنے رب سے کہوں کہ وہ میری بیماری ختم کر دے۔ چلو آؤ 80 سال انتظار کرتے ہیں، 80 سال کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے درخواست کر سکیں۔ 80 سال۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان، پہلے بیٹے لے لیے، بیٹے لینے کے بعد دوسرا امتحان، مال و دولت ختم ہو گئی، جو نعمتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا امتحان، جو پیروکار تھے، جو متبعین تھے، جو ایمان لانے والے تھے، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر امتحان، بیماری میں مبتلا ہو گئے، بیماری بھی ایسی بیماری کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ثابت قدم رہے اور اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری دولت دوبارہ ان کو لوٹائی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی دوبارہ ان کو نوازا، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھی نوازا، اور صحت یابی والی زندگی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، بیماری سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی نہیں چاہیے۔ امتحان، آزمائش، بیماری اللہ تعالیٰ سے مانگنی نہیں چاہیے۔ ہاں آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے، مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی، آپ کو بھی اور آپ کے پیاروں کو بھی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو ہماری آزمائش سے حفاظت فرما، ہماری آخرت کو سنوار دے، ہماری آخرت کو بنا دے، ہماری آخرت اچھی کر دے، یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما۔ موت ہے تو میرے مالک وہ بھی ایمان والی موت عطا فرما، کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، سبحان اللہ، ایمان والی موت ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔